24واں پارہ سورۃ المؤمن آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مالی ادعوکم الی النجات، مجھے کیا ہو گیا ہے، میں تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف۔ وَتَدْعُونَنِی الی النار، اور تم مجھے بلاتے ہو آگ کی طرف۔ مرد مومن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ان کا نام قرآن کریم میں تو ذکر نہیں، البتہ مفسرین نے ان کا نام حضرت حزقیل یا حضرت سمعان لکھا ہے۔ انہی کی تقریر کا سلسلہ جاری تھا، تنے تنہا اکیلے دین حق اور موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بڑی جرت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا۔ فرعون اور اس کے جتنے بھی سردار تھے ان کے درمیان آج بھی اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، کفر، شرک اور زیادتی سے باز آ جاؤ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ، تم نجات پا جاؤ گے، ورنہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اور عجیب بات یہ کہ میں تمہیں خیر کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو، یعنی کفر، شرک اور ظلم اور زیادتی کی طرف بلا رہے ہو، اور شرک بھی ایسا کہ جس کا مجھے علم بھی نہیں۔ میں تمہیں اس ہستی کی طرف بلا رہا ہوں جو العزیز الغفار ہے، غالب بھی ہے، بخشنے والا ہے۔ اس کے در پہ توبہ کرو، وہ اللہ سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ مرد مومن کی تقریر تھی جو کہ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے حق میں وہ اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے۔ فرمایا وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مالی، مجھے کیا ہو گیا ہے، ادعوکم الی النجات، کہ میں تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف۔ وَتَدْعُونَنِی الی النار، اور تم مجھے بلاتے ہو آگ کی طرف۔ تدعوننی، تم مجھے بلاتے ہو، لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ، یہ کہ میں کفر کروں اللہ کے ساتھ، وَأُشْرِكَ بِهِ، اور شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ، ما اس کو، لیس لی بہ علم، جس کا مجھے علم بھی نہیں ہے، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، اور میں تمہیں بلاتا ہوں، إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اس ذات کی طرف جو غالب ہے، الغفار، بخشنے والی ہے۔ لا جرم، ضرور بالضرور، انما تدعوننی الیہ، بے شک جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو، لیس لہ دعوۃ فی الدنیا، وہ کسی دعوت کے اہل نہیں، فی الدنیا ولا فی الآخرہ، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، وَأَنَّ
مردنا الی اللہ، اور بے شک ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک حد سے بڑھنے والے ہم اصحاب النار، وہ جہنمی لوگ ہیں۔ وہ مرد مومن کہنے لگے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی طرف بلا رہے ہو، ان کی حیثیت یہ ہے کہ خود ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ اپنے آپ کو پوجنے کی دعوت دیں، یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی دعا قبول نہیں کر سکتے، اور نہ وہ کسی سے دعا قبول کروا سکتے ہیں۔ انہیں تو کسی بات کا شعور بھی نہیں، پکار سننے والا اور دعائیں قبول کرنے والا تو صرف اللہ ہے۔ اور اے میری قوم والو، تم ان کو پکارتے ہو جن کے لیے پکار نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھو اے میری قوم والو، ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، لہٰذا ظلم زیادتی نہ کرو، ظلم زیادتی والے جہنم میں جائیں گے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، کہ بے شک تم حد سے گزر رہے ہو اور موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہو، تم حد سے آگے بڑھ رہے ہو، تو یاد رکھو وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، بے شک حد سے بڑھنے والے وہ جہنمی لوگ ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ، ان قریب تم یاد کرو گے، ما اقول لکم، جو میں تمہیں کہتا ہوں، وَأُفَوِّضُ، اور میں سپرد کرتا ہوں، امری، اپنا معاملہ، الی اللہ، اللہ کی طرف۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بصیر بالعباد، دیکھنے والے ہیں اپنے بندوں کو۔ آخر میں مرد مومن نے بڑی ہمدردی کے انداز میں اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم والو، آج جو میں تمہیں باتیں بتلا رہا ہوں اس وقت یاد کرو گے جب عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، مگر اس وقت کی پشیمانی پھر کسی کام نہیں آئے گی۔ لہٰذا میری قوم والو، میری نصیحت پر عمل کا وقت آج ہے، جب تک آنکھیں کھلی ہیں، آج آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے میری نصیحت پہ عمل کر لو، یہ کام آئے گی۔ کل تو بڑا پچھتاؤ گے میدان محشر میں، پھر کچھ ہاتھ نہیں آنے والا۔ تو فرمایا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب تم یاد کرو گے پھر مجھے، جو آج میں تمہیں کہتا ہوں دنیا میں قبول کر لو اس کو، کل تو یاد کرو گے، پچھتاؤ گے، لیکن پھر پشیمانی کا فائدہ کوئی نہیں۔ اور رہی میری ذات کا تعلق، جہاں تک میری بات کا تعلق ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور میں نے نصیحت کا حق ادا کر دیا، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، جو مرضی ہے مجھے کہو، لیکن حق بات یہی ہے۔ مرد مومن نے بڑی جرت مندانہ انداز میں اللہ کی توحید کو بھی بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام کے حق میں کھڑے بھی ہو گئے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، جب مرد مومن نے حق بیان کیا، فرعون کی نیندیں حرام ہو گئیں، کیونکہ یہ مرد مومن فرعون کا چچا زاد بھائی بھی تھا، اور دوسرا یہ کہ فرعونی حکومت میں بڑے عہدے پر فائز بھی تھے، اور اس کی باتوں کا فرعون کے پاس کوئی جواب بھی نہیں تھا۔ تو مرد مومن وہاں سے اٹھا اور جنگل کا راستہ لیا، ان لوگوں سے الگ ہو گیا، اور پیچھے فرعون اور سرداروں نے مشورہ کیا
کہ اس بندے کا کیا کیا جائے، سب نے مشورہ یہی کیا کہ اس کو بھی قتل کرو۔ باطل کے پاس جب جواب نہیں ہوتا تو وہ قتل کرنے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ تو فرعون نے اب اس کے پیچھے کہ جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ، فرعون نے اس مرد مومن کے پیچھے 1000 اپنے فوجی بھیجے کہ جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ، تلاش کرو اور قتل کر دو۔ تفسیر ساوی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب اس کے فوجی جنگل میں پہنچے تو یہ مرد مومن نماز پڑھ رہے تھے اور ارد گرد ان کے شیر اور جنگلی درندے پہرا دے رہے تھے، اور 500 جو فوجی لشکر تھا فرعون کا، تو 500 بندوں کو تو ان میں سے ان درندوں نے چیر پھاڑ دیا۔ باقی جو بچے تھے وہ لوٹے فرعون کی طرف۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا وہ کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہا جی نہیں ہوا۔ ساری صورتحال بتائی تو فرعون نے حکم دیا کہ ان کو بھی قتل کر دو، یہ جو 500 باقی آیا، میرا حکم انہوں نے کیوں نہیں مانا، یہ خالی واپس کیوں لوٹے؟ تو یوں یہ سارے تباہ ہوئے اور مرد مومن کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ حق اگرچہ کڑوا ہوتا ہے لیکن آزمائشیں، مشکلات آتی ہیں، اپنے بھی باتیں کرتے ہیں، غیر تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن آخری فتح حق ہی کی ہوتی ہے۔ اور یہ تنے تنہا لاکھوں میں ایک بندہ تھا جو فرعون کے مقابلے میں کھڑا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے حق میں۔ تو اللہ بچانے والے ہیں، تو قرآن کہتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، پس بچایا اس کو اللہ نے سیئات ان بری تدبیروں سے، ما مکروا جو انہوں نے کی، وحاق بآل فرعون اور گھیر لیا آل فرعون کو۔ آل فرعون کو اللہ نے بحر کلثم میں غرق کر دیا، سوء العذاب، برے عذاب نے۔ النار یعرضون علیہا، آگ ہے کہ ان کو پیش کیا جائے گا اسی پر، غدوا وعشیا، صبح اور شام۔ فرمایا کہ اس سے پہلے تو اللہ نے دنیا کے عذاب کا ذکر کیا کہ فرعون کو برے عذاب نے آ گھیرا، اور اس آیت میں اللہ نے آخرت کے عذاب کو ذکر کیا کہ ان لوگوں کے مرنے کے بعد اللہ نے ان پر صبح اور شام ان پر فرشتے آگ پیش کرتے ہیں، یعنی آگ میں جلتے ہیں، یعنی آگ میں ان کو ڈالا گیا مرنے کے بعد بھی۔ یہ تو قبر کا عذاب ہے، اصل عذاب تو آخرت میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی قبر اور آخرت کے سارے عذاب سے اللہ ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے۔ فرمایا النار یعرضون علیہا، آگ ہے کہ ان کو پیش کیا جائے گا اس پر، غدوا وعشیا، صبح اور شام، ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ کریم فرشتوں سے فرمائیں گے ادخلوا آل فرعون، داخل کرو فرعونیوں کو، اشد العذاب، سخت عذاب میں، وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، جب آپس میں جھگڑا کریں گے آگ میں، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، پس کمزور لوگ کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تکبر کیا، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ، بے شک ہم تھے تمہارے تبعاً تابع، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ، کیا تم کفایت کر سکتے ہو ہماری طرف سے، نصیباً من النار، آگ کے ایک حصے کی، قال الذین استکبروا،
کہیں گے تکبر کرنے والے لوگ، انا کل فیہا، بے شک ہم سب اس میں ہیں، ان اللہ قد حکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تحقیق فیصلہ کیا ہے، بین العباد، بندوں کے درمیان۔ جب یہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں جانے والے دو گروہوں کا ذکر کیا، ایک کمزور لوگ اور ایک بڑے لوگ، یعنی جن کی لوگ پیروی کرتے تھے، جن کی بات مانی جاتی تھی، تابع اور متبوع یا پیر اور مرید جیسے سمجھ لیں، آپس میں جھگڑا کریں گے۔ کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے ہم تو دنیا میں تمہارے ہی پیچھے چلے، تمہارا ہر حکم مانتے تھے، جو تم نے کہا ہم نے وہی کچھ دنیا میں کیا، آج ایسا کرو ہماری سزا تھوڑی سی کم کر دو، ہم بڑے سخت عذاب میں ہیں، جہنم میں ہیں۔ یہ بڑے لوگ کہیں گے ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں، آج تو ہم سب ایک ہی جگہ پہ ہیں، ایک ہی جگہ پہ ہیں، ہم خود بے بس ہیں، اس آگ سے نہیں نکل سکتے تھے، اس آگ سے نہیں نکل سکتے۔ اب اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اہل ایمان جنت میں ہیں، مجرم جہنم میں ہوں گے، ہم بھی مجرم، تم بھی مجرم۔ دنیا میں اللہ نے تمہیں عقل دی تھی، وہ دنیا میں تم نے تو عقل ہر جگہ استعمال کی، تم نے تو اپنے 10 روپے بچانے کے لیے عقل کو خوب استعمال کیا کہ پیسہ کہیں نہ غرق ہو جائے، لیکن فرمایا تم نے دین پہ اس عقل کو نہ لگایا، اور بس جس نے جو کہا اسی کے پیچھے چل پڑے۔ قیامت کے دن یہ چیز نہیں چلے گی اللہ کی عدالت میں، ایک بندہ کہے اللہ مجھے تو فلاں نے گمراہ کیا تھا، اللہ میں نے تو اس کی بات سنی تھی، اللہ وہ فلاں عالم تھا، وہ فلاں تھا، اللہ فرمائیں گے تجھے میں نے عقل دی تھی، تو فلاں کا بہانہ نہ کر، عقل دی تھی، تو نے عقل سے سوچا کیوں نہیں تھا؟ دنیا کے کاموں میں عقل تو خوب استعمال کی، دین کے کام میں لولے لنگڑے بنے رہے، اور جس نے جو کہا ادھر ہی لگ گئے۔ یہ چیز ہمیں آخرت میں بچا نہیں سکے گی، اس لیے کسی پہ الزام نہ درو۔ اللہ نے قرآن دیا ہے، حدیث پاک سنت رسول دی ہے، سب الحمدللہ پڑھے لکھے عقل مند لوگ جہاں دنیا میں اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں، قرآن اور حدیث پہ بھی لگاؤ تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ لہٰذا اللہ فرمائیں گے، اور یہ جو بڑے لوگ متکبرین لوگ ہوں گے کہیں گے کہ اب ہمارے اور تمہارے عذاب میں کسی طرح کی تخفیف نہیں ہو سکتی، اب ہلکا ہو ہی نہیں سکتا، جہاں تم پڑے ہو وہاں ہم بھی ہیں، اور نہ ہی یہ اب عذاب ہمیشہ کے لیے دور ہو بھی نہیں سکتا۔ اب زندگی کیا، اب زندگی ختم ہی نہیں ہوگی، اللہ موت کو ذبح کروا دیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اب زندہ ہی رہنا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا خاتمہ ایمان پہ ہو چکا۔ اس دور میں بڑے فتنے ہیں، خدا را اپنے ایمان کو بچا کر قبر تک پہنچ جاؤ، بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اللہ حفاظت فرمائے۔